بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین وعجل اللہم فرجہ مولانا صاحب الزمان. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. نبیوں کو جانو سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 12 میں آج ہم نبی ایوب علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق. جناب اسحاق کے بیٹے تھے جناب یعقوب. جناب اسحاق کے ایک اور بیٹے کی لینیج سے جناب ایوب علیہ السلام جو ہے وہ ان کی لینیج سے تھے. اور جناب ایوب علیہ السلام کی جو ممی تھی، جو ان کی والدہ تھی، وہ حضرت لوط پیغمبر علیہ السلام جو تھے ان کی لینیج سے تھی. اور جناب ایوب علیہ السلام کی جو وائف تھی رحمہ جن کا نام تھا، یا کسی روایت میں رحمت ہے، وہ جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کی لینیج سے تھی. تو اس طرح جناب ایوب علیہ السلام نبیوں کے خاندان سے ریلیٹڈ تھے. جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی، بہت ساری اولادیں عطا کی تھی. ان کے بڑے بڑے فارمز تھے، ان کا بڑا سا گھر تھا. اللہ نے ان کو بہت ساری دولت اور ہر بیسٹ چیز سے جو ہے اللہ نے ان کو نوازا تھا، ان کو بخشا تھا. اینڈ ہی واز ون آف دا ریچسٹ پرسن. پیسہ، اولادیں، کیٹل مطلب بھیڑ بکرے جو تھے وہ بہت تھے، فارمز بہت تھے، گھر بڑا تھا. اللہ نے ان کو بہت نعمتیں عطا کی، اسی لیے اللہ کا وہ بہت بہت شکر ادا کرتے تھے. اور کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو وہ تبلیغ بھی کیا کرتے تھے اللہ کی. ایک بار جب شیطان نے دیکھا کہ جناب ایوب علیہ السلام اتنی عبادت کرتے، اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے، تو اس نے اللہ سے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تو ایوب سے یہ ساری چیزیں لے لے گا تو وہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ صرف تیرا شکر اسی لیے ادا کرتا ہے کیونکہ تو نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی. اللہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ ان کا نبی جو ہے ان سے خلوص دل سے جو ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور کسی لالچ میں یا کسی نعمت کے اگینسٹ ہی نہیں، بلکہ بنا نعمت کے بھی وہ اللہ کی اتنی ہی عبادت کریں گے جتنی کرتے تھے پہلے. تو اسی لیے اللہ نے شیطان کو اجازت دی، اور شیطان نے سب سے پہلے جو ہے ان کے اولادوں کو، خصوصاً ان کے بیٹوں کو جو ہے قتل کرنا شروع کیا. وہ کسی بیماری میں یا کسی طرح سے ان کے سارے بیٹے جو ہے، ان کی ساری اولادیں جو ہے ختم ہو گئی. تب بھی جناب ایوب علیہ السلام غمگین تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے جتنی نعمتیں عطا کی اس کے لیے اللہ کا شکر. اس کے بعد شیطان نے جو ہے جناب ایوب علیہ السلام کے جتنے فارمز تھے، جتنی لینڈز تھی، ان سب کو جو ہے بھی جو ہے ختم کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا پوری طریقے سے. پھر بھی جناب ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ کو تھینک کر رہے تھے. پھر اس نے جتنے جناب ایوب علیہ السلام کے پاس جو کیٹل تھی، جو بھیڑ بکرے، شیپ، گوٹ، جتنے بھی اینیملز جو ان کے پاس جو انہوں نے رکھے تھے، وہ سارے کے سارے کو جو ہے اس نے ڈسٹروائے کر دیا، ان کو ختم کر دیا، مار دیا. تب بھی جو ہے جناب ایوب علیہ السلام جو ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے. اس کے بعد ایک ایسی بیماری جناب ایوب علیہ السلام کو آ گئی کہ لوگ جناب ایوب علیہ السلام سے دور ہونے لگے کہ کہیں ان کو یہ بیماری نہ لگ جائے. اور اس طرح حالت ہو گئی کہ جناب ایوب علیہ السلام کے آس پاس کوئی نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ جناب ایوب علیہ السلام کو کچھ روایتوں میں منشنڈ ہے کہ وہ شہر سے بھی باہر چلے گئے تھے اور ایک الگ زندگی جی رہے تھے تاکہ لوگوں کو ڈیزیز نہ پہنچے. اور لوگ یہ بات پھیلا رہے تھے کہ جناب ایوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ جس کی اللہ ان کو سزا دے رہا ہے. جسٹ اے پوائنٹ ایئر کہ جب بھی ہم پر بلا آتی ہے، ہم پر مصیبتیں آتی ہے، تو وہ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے گناہ نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یا گناہ ختم ہو گئے، تو ہمارے درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، ہمارے لیولز جو ہے جنت میں انکریز ہوتے ہیں. کمنگ بیک، جناب ایوب علیہ السلام ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ کی اتنی ہی عبادت کر رہے تھے. صرف ان کی وائف جو رحمہ تھی وہ ان کی ہیلپ کرتی تھی، آتی تھی، ان کے وونڈز کلین کرتی تھی، ان کی دوائیاں دیتی تھی، ان کا کھانا پینا دیکھتی تھی، اور پھر وہ بھی جو ہے
چلی جاتی تھی. وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن باقی کمیونٹی نے جناب ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور ان پہ جو ہے ایسے ایسے الزام لگانے لگے. کئی ٹائم تک جناب ایوب علیہ السلام کی ایسی کنڈیشن رہی. کچھ روایتوں میں موجود ہے کہ 7 سال تک جناب ایوب علیہ السلام کی یہ کنڈیشن رہی. اس کے بعد پھر بھی اللہ سے وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ انہوں نے اتنی نعمتیں ان کو نوازی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ان کی جان ہے، ان کی لائف ہے، ہر چیز کے لیے کہ وہ سانس لے رہے، وہ صرف اللہ کی اتنی عبادت اور اللہ کا شکر کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے جو ہے پھر سے جناب ایوب علیہ السلام کو ٹھیک کر دیا. ان کی ساری ڈیزیز چلی گئی اور وہ ایک ہیلدی مین بن گئے. جو ان کی وائف رحمہ تھی وہ کہیں گئی تھی باہر. جب وہ واپس آئی تو انہوں نے دیکھا، کہا میرا ہسبینڈ ایوب کہاں ہے؟ کہا میں ہی تمہارا ہسبینڈ ایوب، کیونکہ انہوں نے کئی ٹائم تک ان کو اس بیمار سٹیٹ میں دیکھا تھا. جب وہ واپس آئی تو ایک ہیلدی ویلدی ایک دم دکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا میں ہی ایوب، اور اللہ نے جو ہے مجھے کیور کر دیا، مجھے جو ہے ٹھیک کر دیا ہے. اور اس کے بعد جتنی ان کی اولادیں تھی اللہ نے ان کو پھر سے زندہ کیا. کچھ روایتوں میں کہ دوسری اولادیں ہوئی، اور ان کے جتنی فارمز تھے وہ پھر سے کھلنے لگے، اور جتنی کیٹل تھی اللہ نے پھر سے، جتنی چیزیں تھی اللہ نے جناب ایوب کو پھر سے واپس دے دی. اسی لیے ان کو جو ہے جب صبر کی بات آتی ہے تو صبر ایوب کے بارے میں ہوتا ہے کہ ان کا اتنا پیشنس تھا، ان کا اتنا صبر تھا. لیکن جب کربلا کی بات آئی تو جناب ایوب علیہ السلام کا صبر بھی جو ہے کراس کر گیا، کہ جو کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے، وہاں جناب ایوب علیہ السلام کا صبر بھی کہتے کام نہیں آتا. کہ جو امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا تھا، جو شہدائے کربلا نے صبر کیا تھا، وہ صبر لیول کہیں میچ نہیں ہوتا. تو یہ تھی جناب ایوب علیہ السلام کی سٹوری. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے 5 minutes at 5 PM نبیوں کو جانو سیریز. تھینک یو ویری مچ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.